الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں ہم نے غزوہ بدر پر بات شروع کی تھی۔ امن و جنگ دونوں زندگی کا لازمہ ہے، لازمی حصہ ہے، تو میدان امن کے ساتھ ساتھ امن کی زندگی کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے فنون حرب کے میدان میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ حریب کے ساتھ، دشمن کے ساتھ لڑائی کے وقت ہمارا منصوبہ بندی کیسے ہونی چاہیے۔ اس زمن میں ہم نے پہلی غزوہ بدر پر بات شروع کی تھی اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قریش مکہ کے لشکر میں یعنی لشکر کفار کے درمیان عتبہ اور ابو جہل کے درمیان بات چیت کے بعد، اختلافات کے بعد، لشکر قریش کے اندر اختلافات کے بعد پھر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے اور میدان بدر کی جانب سفر کرتے ہوئے بدر کے میدان تک پہنچے۔ اب بدر کی میدان پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جب لشکر کفار اور مسلمانوں کی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں آمنے سامنے آ گئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی میدان بدر میں خیمہ زن ہو چکے تھے۔ جو سب سے بڑا چشمہ تھا اس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، دیگر چشمے خشک ہو چکے تھے اور مسلمان نسبتاً بہترین جگہ پر تھے۔ اب دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہے، کفار بھی آ گئے میدان جنگ میں، دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے حضور دعا گو ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، دشمن کا یہ لشکر اپنی غرور و تکبر کے ساتھ، پوری گھمنڈ کے ساتھ آ چکی ہے، ان کے سامنے میرے ساتھ یہ چند مسلمان ہیں، اللہ نہ کرے اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے ہم جو بات سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کے میدان میں لشکر کفار کا مقابلہ کیا اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع صرف رب کائنات سے رکھی اور بھرپور طاقت کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ رب کائنات پر بھروسہ کرتے ہوئے اتحاد اتفاق کے ساتھ میدان میں خیمہ زن ہو گئے اور دشمن کے خلاف صف آراف ہو گئے۔ دوسری طرف کفار کی یہ تیاری نہیں تھی، نہ تو ان کے درمیان اتحاد اتفاق تھی، نہ وہ منظم تھے اور نہ منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے، محض اپنے اسلحے پر اور اپنی طاقت پہ غرور کی اور گھمنڈ کی بنیاد پر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کو اپنے آبادیوں کے اندر نہ لائے، ان کو اپنے آبادیوں سے نکل کے ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ بدقسمتی سے عصر حاضر میں جب غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، تب یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں
اور تب مزاحمت شروع ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا دشمن سے جب اندازہ ہو جائے کہ اب وہ لڑائی کے موڈ میں ہے تو آپ نے بھرپور تیاری کے ساتھ پھر مفاہمت سے کام نہیں لینے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے توقع نہیں رکھی بلکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھی۔ عصر حاضر میں مسلمان دنیا کے عالمی طاقتوں سے، بین الاقوام سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کریں گے، جنگ میں ان کے ساتھ دیں گے، ان کے کام آئیں گے۔ حالانکہ الکفر ملت واحدہ، یہ ساری عالمی طاقتیں، یہ ساری کفریہ طاقتیں، یہ تمام غیر مسلم ریاستیں جب تک ان کی مفاد میں نہ ہو کبھی مسلمان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کی باتیں محض دکھاوا ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری یہ کہ جنگ کے وقت مسلمانوں کو اپنے بازو و اپنے بلبوتے کی بنیاد پر لڑنا ہے۔ اب جب مسلمان نے تہیہ کر دیا کہ وہ کفار کے ساتھ لڑے اور میدان میں کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی پھر شامل حال ہوئی، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے موسلادھار خوب بارش برسائی، اور اسی بارش میں قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہو گئی، اور اسی کے ذریعے مسلمانوں کے پانی کے مسائل حل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش کا اس پانی بھی ذخیرہ فرما دیا۔ اب میدان جنگ کے اندر بہتر مورچے کا انتخاب، بہتر جگہ کا انتخاب، پانی کو اپنے پاس رکھنا، یہ ایسی چیزیں تھی جو دشمن کو حاصل نہ تھی، اور یہی پانی سے محرومی، پھر بارش کا نزول اور دشمن کی جگہ کا خراب ہو جانا، اور پھر دشمن کے اندر بے اتفاقی، یہی وہ چیزیں تھی جنہوں نے ابتدا ہی سے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ اب صبح یہ دونوں لشکریں آمنے سامنے آ گئی، مسلمان اور لشکر کفار۔ اب دونوں کے درمیان لڑائی کیسی شروع ہوتی ہے، لڑائی میں کیا ہوتا ہے، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ مسلمان اس وقت کامیاب ہوں گے جب تک کفار ان کے گھروں تک نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو میدان میں نکلنا پڑے گا، مفاہمت کی بجائے میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور دنیا سے توقع رکھنے کی بجائے اپنی تیاری خود رکھیں گے اور رب کائنات سے توقع رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔